ڈرامہ سمجھیں یا انٹینشنلی ایسا ہوا. یہ سیم الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں حضرت عمر کے بھی. ایک تو وہ بخاری میں حدیث ہے نا, جب آپ کو زخم لگے تو آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی اور کہا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے راضی رہے. علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص, ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا میرے بعد. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک مرغے نے آپ کو ٹھونگ ماری ہے. اس کے بعد آپ نے جمعے والے دن خطبہ دیا اور اگلا جمعہ آپ کو نصیب نہیں ہوا. بدھ والے دن آپ کی شہادت ہو گئی اور کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا, اور اگر میں اچانک مارا جاؤں تو اپنی خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. اس کے آگے بڑے خطرناک الفاظ ہیں کہ تم دیکھو گے کہ ان 6 بندوں کی مخالفت وہ لوگ کریں گے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کے لیے مارا ہوا ہے, اور اگر وہ مخالفت میں سامنے آ جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن اور کافر ہیں. اتنے سخت الفاظ ہیں. ہاں جی, اب یہ آپ نے تلاش کرنا ہے یہ اللہ کے دشمن کن کو کہا انہوں نے, کہ جن سے میں نے اسلام کے لیے خود جنگ کی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ رومنز اور پرشینز کا ذکر ہو رہا ہے, اور رومنز اور پرشینز کو صحابہ کرام نے اپنے مشورے میں شامل کرنا تھا کہ حضرت آپ بتائیں کہ ہم نے کس کو خلیفہ چننا ہے. اور دوسرا, رومنز اور پرشینز تو رہے ہی کوئی نہیں تھے, وہ تو گر گئے تھے حضرت عمر کے دور میں. یہ آپ اپنے اندر رہنے والے لوگوں کی بات کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے, اور یہی مخالفت کریں گے ان 6 بندوں کی. خیر, اس کی ایکسپلینیشن میں علماء پہ چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کوئی تشریح کی تو کہیں گے کہ ایتے وچ نہیں سی لکھیا, تون وچوں کڈ کے لکھیا ایتے وچ تے ٹائم قیامت تک کی کڈ کے دس. اچھا, مزے کی بات بتاؤں, یہ مسلم شریف کی حدیث جو ہے نا, یہ سیم حدیث سنن کبری البیہقی کے اندر اسی سند کے اوپر ہے 100%, یہ مرغے کی ٹھونگ مارنے والی. اور اس کے اینڈ میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر 26 ذوالحجہ کو شہید ہوئے. مسلم شریف کی سند کے اوپر مسلم والی حدیث جو سنن کبری البیہقی میں تھی, اس میں اینڈ پہ الفاظ یہ ہیں, باقی ساری حدیث سیم ہے کہ 26 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی بدھ والے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو سرکار یکم محرم کہاں سے نکال لیا؟ مسلم شریف میں 26 ذوالحجہ ہے, ظاہر سند وہی ہے. چلیں تاریخ کی بھی کتابیں اٹھائیں تو جتنی صحابہ کرام کے حالات زندگی پہ کتابیں ہیں نا, وہ 3 بڑی بڑی کتابیں ہیں. الاستیاب امام ابن عبد البر کی کتاب, اس کے بعد اسد الغابہ ابن اثیر کی کتاب, اور اس کی شرح الاصابہ 8000 صحابہ کے حالات زندگی ابن حجر اسقلانی کی. یہ 3 مین کتابیں, تینوں میں 26 ذوالحجہ لکھا ہے. باقی اقوال لکھ کے انہوں نے کہا یہ ثابت نہیں ہے. یکم محرم کا تو قول لکھا ہی نہیں ہوا. ایک جگہ ہے کہ جب دفنا چکے تھے تو محرم کا چاند نکلا, وہاں پہ بھی یکم محرم شہادت نہیں ہے. حضرت عثمان کی بھی بیعت پہلے ہو چکی تھی. اتنا بڑا جھوٹ بولا. ادھر غدیر خم کی ڈیٹ انہوں نے 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا, حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی نہیں ہے. ان ساری کتابوں میں آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو 18 ذوالحجہ کی ڈیٹ نہیں ملے گی, 12 ذوالحجہ کی ملے گی. ہر معاملے میں جہاں جہاں مولوی گھس سکتا تھا نا, اس نے گھسنے کی کوشش کی ہے. اور میں نے الحمدللہ مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالا ہے. جیسے وہ جب تک آپ کتے کو باہر نہیں نا نکالتے کنویں سے, تو ڈول نکالنے سے وہ پاک نہیں ہوتا. تو یہ مسلم شریف میں الفاظ تھے کہ حضرت عمر نے کہا یہ 6 بندے ایسے ہیں کہ ان کی مخالفت وہ لوگ کریں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. سیم الفاظ وہی حضرت عبداللہ بن عمر نے ریپیٹ کیے. حدیث ختم نہیں ہوئی بخاری کی, آگے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا تھا یہ ساری باتیں کروں, تو پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں نے انہی پر اکتفا کر لیا, اور پھر میں خون ریزی اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو کر اپنے معاملات کو میں نے اسی کے اوپر اکتفا کر لیا.
وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کر اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچائی. ابھی عبداللہ بن عمر بھی تو ماموں ہے نا. جب انہوں نے رشتے اس طرح کے نکالے ہوئے ہیں تو عبداللہ بن عمر ماموں نہیں ہے, وہ خال المومنین نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی. یعنی اس وقت کیسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی کہ لوگوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا تھا. تو سرکار لوگ کہتے ہیں کہ بھی سارے حسین ابن علی کی طرح کیوں نہیں اکٹھے ہو گئے, اپنے بال بچوں کے ساتھ کیوں نہیں سامنے آ گئے. ایسا ہو نہیں سکتا میرے بھائی. یہ تو جن کا یعنی گھرانہ اتنا عالی ہے کہ جنہیں یہ پتا ہے کہ ہمارا کسی چیز کو ایکسپٹ کرنا, اس کو دین کا حصہ بنا دینا ہے, انہوں نے ہی سامنے آنا تھا نا. باقی لوگوں نے کہاں سے آنا تھا. پھر سورہ مریم میں جو آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ جب انبیاء اکرام دنیا سے چلے جاتے تھے نا, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, تو ان کے جانے کے بعد ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوتے تھے, اضاعوا الصلاۃ, جو نمازوں کو ضائع کرتے تھے, واتبعوا الشہوات, اور وہ شہوات کی پیروی کرتے تھے, فسوف یلقون غیا, ان قریب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء جب بھی دنیا سے جاتے تھے ان کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن جایا کرتے تھے, یعنی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان قریب یہ اپنی اس گمراہی کی سزا کو پالیں گے. یہ جو سورہ مریم کی آیت ہے نا, یہ سیم فٹ ان ہوئی نبی الاسلام کے کیس میں بھی, اور اس کی ایکسپلینیشن میں وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی تھی جب تک آپ کو کربلا سمجھ نہ آئے, کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو مجھ سے پہلے بھیجا نا, تو اس کے جانثار ساتھی حواری ہوا کرتے تھے. وہ حواری بڑے پیشن کے ساتھ اس کی دعوت کو آگے لے کے چلتے تھے, اور جب وہ مخلص لوگ رخصت ہو جاتے تھے نا, تو پھر ایسے ناخلف لوگ اس مسند پہ آگے بیٹھ جاتے تھے جو زبان سے وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے, اور جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے, الٹ چلتے تھے. ایسے لوگوں کے خلاف جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے. کون؟ حسین ابن علی. جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے, اور جو اپنے دل میں جہاد کرے, یعنی اگر کمزور ہے دل میں ہی برا مانے, سامنے نہ آئے, عبداللہ بن عمر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن زبیر, اس جیسے لوگ, وہ بھی مومن ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس لیول کے نہیں. اور فرمایا اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں سمجھتا. یہ جو حدیث ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے, تو دیکھ لیں سیدنا حسین ابن علی ہی سامنے آ کے کھڑے ہوئے. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے 4827. اس حدیث کے کئی ایک طرق ہیں باقی کتابوں میں, المستدرک للحاکم کے اندر, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, اور اللہ بھلا کرے امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے طرق ایک جگہ جمع کر دی ہیں. تفسیر ابن کثیر کے اوپر تو کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور بخاری کی حدیث 4827 وہ بھی لی اور باقی اس کے طرق بھی ایک جگہ جمع کیے. اس سے آپ کو پورے سینیریو کا اندازہ ہو جائے گا. مروان بن حکم جب مدینہ کا گورنر بنا تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس نے ایک دن خطبے میں یزید ابن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ کو یہ بات سجھائی ہے, وہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر اپنے بعد یزید ابن معاویہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. یعنی ابھی حضرت معاویہ زندہ ہیں,